السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال الله تبارك وتعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فقال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الله عز وجل: ومن يهد الله يشرح ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، فضل ہے کہ پھر اللہ نے عافیت کے ساتھ ہماری ملاقات کروا دی. آپ حضرات کی دعاؤں سے سفر آرام سے رہا، وہاں بھی آرام سے رہے. آرام بہی معنی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بڑی مصیبت نہیں آئی جو ناقابل برداشت ہو، ورنہ بیماریاں ہیں اور دوسری قسم کے مسائل ہیں، پرابلمس ہیں چھوٹے موٹے. اگر یہ نہ ہو تو پھر دنیا ہی نہ رہے. دنیا نام ہی ان چیزوں کا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، جب کوئی اپنی پریشانی کا ذکر کرتا ہے تو کہتے ہیں بھائی 3 جگہ ہیں. ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں صرف پریشانی ہی پریشانی ہے، وہ تو جہنم ہے. اور ایک جگہ ہے وہ ہے کہ جہاں صرف مزے ہی مزے ہیں، وہ جنت ہے. اور ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں کچھ پریشانی ہے، کچھ مزے ہیں، کچھ تکلیفیں ہیں، کچھ راحت ہے، وہ دنیا ہے. اب بتا تو کہاں ہے؟ اگر دنیا میں ہے تو پھر یہ تو دونوں چیزوں سے سابقہ ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ پاک کی ایک سنت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سیٹ اپ ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو دونوں طرح سے آزمائش میں ڈالا جائے گا، اور آزمائش ہماری اس دنیا میں بھیجے جانے کی بنیاد ہے. آزمانا جو ہے یہ طے ہے اللہ کی طرف. خلق الموت والحیات لیبلوکم. موت و حیات کی پیدائش ہی اس لیے ہوئی کہ تمہیں آزمائے، تمہارا ٹیسٹ لیں. ایکم احسن عملا، کہ اس آزمائش میں اپنے عمل میں کون صحیح رہتا ہے. آزمائش میں عمل کی صحت وہ بنیادی چیز ہوتی ہے. جس طرح کی بھی آزمائش ہو اس وقت عمل کی صحت ہو، صحیح عمل ہو جائے. اسی لیے سرا اور ضرا، تکلیفوں میں اور نعمتوں میں، دونوں میں آزمایا جانا ہر انسان کے لیے طے ہے، غریب ہو کہ امیر ہو، امریکن ہو کہ افریقن ہو، انڈین ہو کہ پاکستانی ہو، بنگلہ دیشی ہو کہ سندھی ہو، کہیں کا ہو، کالا ہو کہ گورا ہو، پڑھا لکھا ہو کہ بے پڑھا لکھا ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، گاؤں کا ہو کہ شہر کا ہو، کوئی ہو، حاکم ہو کہ محکوم ہو، دونوں کے لیے یہ طے ہے کہ وہ دونوں حالات سے گزارے جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ کوئی آدمی صرف مزے والی زندگی دیکھتا ہو، ایسا نہیں ہوتا.
اور صرف مصیبتوں کی زندگی دیکھتا ہو، ایسا بھی نہیں ہوتا. مصیبتوں کی زیادتی سے بعض مرتبہ آدمی کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں تو کبھی مزے دیکھا ہی نہیں، ہمیشہ مصیبت ہی میں رہا. ارے بھائی ہمیشہ مصیبت میں کیسا رہا؟ کتنی بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی تجھ پر ہیں. وہ تو جو مصیبتیں تجھ پر نہیں آئی ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ بھی مصیبت ہے، اس لیے تجھے لگ رہا ہے کہ میں ہمیشہ مصیبتوں میں ہوں. نعمتوں میں بھی ہوتا ہے آدمی. اور اس کا راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کو خوش کرنے اور رلانے کا ایک نظام ہے. اس کو کچھ خوش کرنا ہے، کچھ رلانا ہے. وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى. اللہ پاک ہی جمعہ میں عام طور پر سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف آتی ہے، اس لیے عام طور پر وہ پڑھتے ہیں، کبھی دوسرا بھی پڑھتے ہیں. تو اس میں اخیر میں یہ جملہ ہے کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. پچھلے صحیفوں میں یہ بات ہے جو بھی ہم نے کہی، یعنی سورہ اعلیٰ میں جو بیان کی گئی ہے، اور یہ ابراہیم و موسیٰ کے صحیفوں میں بھی کہی گئی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورے میں دوسری جگہ پر یہ فرمایا کہ کیا لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم میں کیا کہا ہے؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا. کیا لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کے صحیفوں میں کیا کہا ہے، کیا بیان کیا ہے، اور وفادار ابراہیم کے صحیفوں میں کیا مضمون ہے؟ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اس کی تفصیل ہے کہ ہم نے پچھلے صحیفوں میں یہ بات کہی اور ابھی اس کو دہرا رہے ہیں. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر آدمی کو اپنا بوجھ کل قیامت میں خود اٹھانا پڑے گا. ایک آدمی دوسرے آدمی کے لیے نفع بخش تو ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی دوسرے آدمی کا نقصان اٹھائے ایسا نہیں ہوتا. گناہ جو ہے وہ ایک آدمی کے دوسرے، اسی وجہ سے گناہ کا ایصال نہیں ہوتا، ثواب کا ایصال ہوتا ہے. ایصال ثواب ہوتا ہے، ایصال عذاب نہیں ہوتا. یہ گناہ کیا اور کہنے کا یہ فلاں کو، یہ فلاں کی روح کو پہنچے، کسی کے دھپا مار دیا، کسی کے پیسے کھا گئے، نہیں یہ فلاں کی روح کو پہنچے. نہیں، آپ صدقہ کر کے تو فلاں کی روح کو پہنچا سکتے ہو، کھانا کھلا کے تو پہنچا سکتے ہو، پڑھ کے تو پہنچا سکتے ہو، تلاوت کر کے تو پہنچا سکتے ہو. گناہ کر کے نہیں پہنچا سکتے، مگر یہ قاعدہ اہل سنت کے پاس ہے. ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو گناہ کر کے یزید کو پہنچا دیتا ہے، تو وہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں. قرآن پاک میں اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اور انسان کو اس کی کوشش ہی کی چیز ملے گی. کوشش اس نے ایک کی ہے اور مل رہا اس کو دوسرا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. گندم از گندم برویت جو جو از مکافات عمل غافل مشو. گیہوں سے گیہوں برآمد ہوتی ہے، جو سے جو برآمد ہوتا ہے، چاول سے چاول برآمد ہوتے ہیں. آپ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے. کما تزرعون تحصدون، جیسے تم بوؤ گے ویسے تم کاٹو گے. تو اس لیے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. گناہ کرتا رہے آدمی، برائی کی زندگی پر چلتا رہے آدمی، بدتمیزیاں کرتا رہے، حرام خوری کرتا رہے، حرام میں مبتلا رہے. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا معاف کر دینے والا ہے. بھئی وہ کوئی تمہارے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہے اس کا؟ کر دے، اس کی مہربانی ہے. مگر اگر وہ اس ضابطے پہ آ جائے کہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو کوشش تم نے کی ہے وہ تم پائیں گے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو تم نے عمل کیے وہ یہاں پہ موجود ہے. بس فرشتوں سے پوچھتا ہے آدمی جب اس کو لے جایا جاتا ہے تو مجھے کدھر لے جا رہے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں تمہارے اعمال کی طرف لے جا رہے ہیں. جیسے تمہارے اعمال ہیں ہم وہیں لے جا کے چھوڑیں گے، کسی اور جگہ نہیں چھوڑیں گے. اور یہ عجیب بات ہے کہ دنیا میں جو چیز دیکھنے میں، محسوس کرنے میں، ٹچ کرنے میں نہیں آتی، آخرت میں وہ آتی ہے. یہ محدثین فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو چیزیں عرض ہیں وہ قیامت میں جوہر ہیں. عرض اور جوہر ایک اصطلاح ہے. عرض کا مطلب ہے دوسرے پر ڈیپینڈ رہنے والی چیز، کسی اور سے قائم رہنے والی چیز. اس کو آپ انڈیپینڈنٹ نہیں دیکھ سکتے. جیسے ہمارا عمل ہے، دنیا میں عرض ہے. ذرا فجر کی نماز پڑھی تھی، کہاں لا کے دکھاؤ، ایک آدمی بھی نہیں دکھا پائے گا. پتا بھائی پڑھی تھی بس. ہمارے اعمال جو ہیں دنیا میں عرض ہیں، یعنی پکڑ میں نہیں آتے، ٹچ میں نہیں آتے، اس میں نہیں آتے. لیکن آخرت میں وہ جوہر ہیں، یعنی وہ ان کی ایک ایسی حیثیت ہے مستقل، وجود خارجی ہے ان کا، فزیکلی وجود ہوگا ان کا. یہ مطلب لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. جو کچھ عمل کیا وہ موجود پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا.
تو اس لیے آدمی ادھر ہی جاتا ہے. تو یہ فرمایا کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. خیر بہت لمبی ہے وہ بات کہ صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم نے ہم نے کیا کہا ہے. مجھے اس پر یاد آیا کہ یہ جو جملہ ہے وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ یہ بھی اسی میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہی رلاتا ہے وہی ہنساتا ہے. یہ ہم نے پہلے کہہ دیا کہ جتنے رونے کی باتیں تمہیں پیش آئیں گی وہ اس کی طرف سے آئیں گی اور اس کا ایک نظام ہے تمہارے ساتھ کہ کیوں ہوا, کس وجہ سے ہوا, اس کی کیا ریزن ہے, اس کی کیا اسباب ہیں, اس کے کیا نتائج ہیں, یہ اس کو معلوم ہے. اور ہوگا وہ, آپ جو چیز رونے کی ہے اسے بچا نہیں سکتے اپنے کو. اور وہی ہنساتا ہے. ہنسانا مطلب خوشی کے حالات کا لانا, چونکہ ہنسی خوشی پر ہوتی ہے, مسرت پر ہوتی ہے. وہ بھی طے اللہ کی طرف سے اور وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. مصیبت میں بھی بعض مرتبہ آدمی اتنا لطف لے لیتا ہے کہ اس کو مسرت ہو جاتی ہے, تکلیف میں خوشی ہو جاتی ہے بعض مرتبہ. اور تکلیف ایک طرف سے آدمی تکلیف اٹھا رہا ہوتا ہے, دوسری طرف سے آدمی انجوائے کر رہا ہوتا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, بہت بڑے ٹیلے پہ دو رکشے والے جا رہے ہیں. رکشے کا مطلب ہاتھ پیر خود جو چلائے جاتے ہیں بغیر مشین کے جو چلائے جاتے ہیں. ایک ہوتا آٹو رکشا, آٹو رکشا نہیں, ایک ہوتا رکشا, پہیوں کا رکشا, جو ابھی جس کا رواج ابھی تک ہے, ہمارے پاس بھی ہے, حیدرآباد میں بہت چلتے ہیں. دو جا رہے ہیں, بہت بڑا ٹیلا ہے اور سامان لدا ہوا ہے اس پہ, اور دونوں چلا نہیں سکتے اس کو, کیونکہ جب سامان ہوتا ہے تو چلا نہیں پاتے, تو گھسیٹ رہے ہیں اس کو. وہ بھی گھسیٹ رہا, گرمی کا زمانہ ہے, دھوپ ہے ایک دم, دونوں شرابور ہے, پسینے میں پورے بھیگے ہوئے ہیں یہاں سے, اور کھینچا نہیں جا رہا ہے وہ. لیکن دونوں ایک دوسرے کو جوک بول کے وہ ہنس رہے ہیں کہ پورے روڈ والے پریشان ہیں. ہنسی ہو رہی دونوں کی, دونوں ایک دوسرے کو جوک سنا رہے ہیں. اس میں اللہ پاک ان کو خوش کر رہا ہے. وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ, وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے, وہی خوش کرتا ہے وہی صدمہ دیتا ہے. وہ تو طے ہے چیز. تو یہ ہر انسان کے ساتھ طے ہے, یہ چاہے کہیں رہے اور کسی بھی لیول پہ زندگی کے پہنچ جائے, یہ تو طے ہے میرے دوست. اصل چیز جو چیز ہے جس کا جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں, ان آیتوں میں ایک مضمون مشترکہ ہے. اس وجہ سے وہ میں نے مشترکہ مضمون والی آیتیں پڑھ دی جو اس وقت میرے ذہن میں آئیں. وہ مضمون یہ ہے کہ ان حالات کے بیچ میں آپ کو ایک چیز پر خوش رہنا ہے اور تسلی میں, اطمینان میں رہنا ہے, اور وہ ہے اسلام. ہم مسلمان ہیں. آج مصیبت یہ آ گئی ہے کہ اتنے پرابلمز کریٹ کیے جا رہے ہیں اور ایسے ہیڈک بن رہے ہیں کہ آدمی مسلمان ہونے کے بارے میں کوسچن میں آ گیا کہ یار یہ کیا مصیبت آ گئی. جاب پہ جاؤ تو مسلمان ایک مسئلہ, سفر کرو تو مسلمان ایک مسئلہ, امیگریشن میں جاؤ تو مسلمان ایک مسئلہ, حج کرنے کو جاؤ تو کہیں کو گیا تھا ایک مسئلہ, عمرہ کرنے کو جاؤ تو کہیں کو گیا تھا ایک مسئلہ, کوئی فائل مقدمے کی ہے تو مسلمان ہے ایک مسئلہ. ہر جگہ مسلمان ہونا ایک ایشو ہے اس کام کی رکاوٹ کی, اس کام میں پرابلم پیدا ہونے کی, اور پوری دنیا میں ہے یہ چیز. اور میں آپ کو بتاؤں, قرآن پاک یہ کہتا ہے, اس کے مضامین سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی اور ایمان والوں کی آزمائش کے لیے ہمیشہ ہی رہے گا. بھئی آپ مسلمان ہونے والے کو ستاتے کیوں ہیں؟ آپ کا آدمی مسلمان اور آپ کے نام پہ ایک آدمی ایمان لا رہا ہے, آپ اس کو اتنا پریشانی میں رکھتے ہیں. تو وہ تو ان سے ہی پوچھیے آپ کہ بھئی ہم آپ کے نام پہ مرتے ہیں اور آپ ہمیں ستاتے ہیں, تو تم ہمارے نام پہ مرتے ہو, اسی لیے تو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ مرنا تمہارا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب وہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں تو ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا. لوگوں نے یہ سمجھا ہے, اگر انہوں نے سمجھا ہے تو غلط سمجھا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے اس سے پہلے بھی جب کسی نے اپنے اسلام کا دعویٰ کیا تو ہم نے اس کو آزمائش میں ڈالا تاکہ یہ بات سامنے آ جائے کہ کون اپنی بات کا سچا ہے اور کون اپنی بات کا جھوٹا ہے. زبانی دعوے تو, زبانی جمع خرچ تو, روڈ چھاپ عاشق تو بہت ہوتے ہیں. باہر کھڑے ہو گئے, اسکول چھوٹا ہوا ہے, ہائی اسکول چھوٹا ہوا ہے, اسکول چھوٹے ہوئے ہیں لڑکیوں کے, باہر کھڑے ہو گئے ہیں, عاشق بنے ہوئے ہیں, مر رہے ہیں اس کے اوپر. تو ہمارے پاس روڈ چھاپ عاشق بولتے ہیں, اور ہمیشہ دو چار کو پولیس پکڑتی رہتی ہے, دو چار جوتے مارتے ہیں, ان کا پورا عشق دھل جاتا ہے. مقصد ان کو اپنا پورا کرنا ہوتا ہے, عشق تو ہوتا ہے نہیں, فسق ہوتا ہے وہاں پہ. ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ بس گندم کی گرمی ہوتی ہے, وہ عشق تھوڑا ہی ہوتا ہے کچھ. گیہوں کی روٹی زیادہ کھا لی, انڈے زیادہ کھا گئے, گرمی ہو گئی. تو ایسے ہی ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. یہ زبانی جمع خرچ ہے کہ ہم مسلمان ہیں بول رہے ہیں, نہیں, اندر میں بھی کچھ ہے کہ واقعتاً وہ اللہ سے ٹوٹ کر چاہتا ہے, محبت کرتا ہے, اللہ کے حبیب کو ٹوٹ کر چاہتا ہے.
اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے. اس کے نزدیک بنیاد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے، اللہ مجھے مل جائے چاہے سب کچھ میرا چھن جائے. یہ ہے بھی دل میں یا زبانی جمع خرچ ہے؟ فرمایا کہ یہ ہمیشہ دیکھا جائے گا. آج بھی ہے، ہر مسلمان پریشانی میں آتا ہے. امریکہ کا مسلمان ہو، انڈیا کا مسلمان ہو، کشمیر کا ہو، فلسطین کا ہو، افغانستان کا ہو، عراق کا ہو، اور جناب والا رشیا کا ہو، چائنا کا ہو، کوریا کا ہو، آسٹریلیا کا ہو. دنیا میں آپ اخبار پڑھیں گے تو آپ یہی پڑھیں گے، بڑی نیوز یہی ہوتی ہے اور کثیر نیوز یہی ہوتی ہے. ہیڈ لائن میں زیادہ یہی بات ملے گی آپ کو اور کوانٹٹی کے اندر زیادہ یہی میٹیریل ملے گا آپ کو. ہم پریشانی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایک بات فرما رہے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کے ساتھ میں خیر کا ارادہ کرتا ہوں اور ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہوں، صحیح راستے پہ رکھنے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو اسلام کے بارے میں اطمینان دے دیتا ہوں کہ کچھ ہو میں مسلمان ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. بس اسلام سے کیا ملے گا؟ اسلام سے کیا ملتا ہے؟ تو کہیں شرع صدر ہو جانا اسلام کا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا ذاق طعم الایمان. فرمایا ایمان کا مزہ اس آدمی کو مل جاتا ہے. من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، جو اللہ کو اپنا رب مان کر خوش ہے اور جو اسلام کو اپنا دین مان کر خوش ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی مان کر خوش ہے. وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا، اور مان کر خوش ہو جائے. اسلام کو اپنا دین مان کر خوش ہونے کا، اللہ کو اپنا رب مان کر خوش ہونے کا اور حضور کو اپنا نبی مان کر خوش ہونے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کوئی کام کرنے کے واسطے جو سورس ہے، سورس آف نالج، اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹل اعتماد ہو جانا. اب یہی ایسا ہی کروں گا میں. بس اسلام کے دین ہونے کا مطلب زندگی گزارنے کا جو وے ہے، وے آف یعنی لائف کہہ لیجیے، اسلام کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، جو کلچر ہے، جو تہذیب ہے، جو عقیدہ ہے، جو عبادت ہے، جو ایمان ہے، جو اخلاق ہے، جو معاشرت ہے، جو ڈیل ہے، معاملات جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے، اس میں آدمی اس بات کو طے کر کے خوش بھی ہو جائے کہ بس میں کروں گا، زندگی گزارنے کا اسٹائل رکھوں گا وہ جو اسلام کا ہے. ہم لوگ جو ہے اس کے صحیح معنی تک جاتے نہیں اصل میں کہ اسلام کو اپنا دین مان کے خوش ہو جانے کا کیا مطلب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کے خوش ہو جانے کا کیا مطلب، اللہ کو اپنا رب مان کے خوش ہو جانے کا کیا مطلب. اللہ رب ہے، ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. چونکہ پالنہار ان کو بنایا، کاروبار کو نہیں بنایا، بزنس کو نہیں بنایا، تجارت کو نہیں بنایا، نوکری کو نہیں بنایا. انہوں نے کہا اختیار کرنے کو، میں اختیار کر رہا ہوں، لیکن پالیں گے وہی. اور جب وہ پالیں گے، پالنے کی ذمہ داری ان کی ہے، میں اس پر خوش ہوں، تو پھر میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو ان کی مرضی کے خلاف ہو. اس میں ایسے اسلام میرا دین ہے، ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو اسلام کے خلاف ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کروں گا جو آپ کے طریقے کے ضد میں ہو، خلاف میں ہو. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. اس لیے فرمایا کہ من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اس کے ساتھ اللہ پاک ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں، اسلام پر اس کے دل میں شرح کر دیتے ہیں، اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں اور اس کو طمانینت دے دیتے ہیں، تسلی دے دیتے ہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے. مجھے بس ہے وہی ہے. حتیٰ کہ آدمی جلایا جا رہا ہو، حتیٰ کہ آدمی کو چیرا جا رہا ہو، حتیٰ کہ آدمی کو سولی پر چڑھایا جا چکا ہو، آدمی کو قید و زندان میں بند کر دیا گیا ہو، اس کا کھانا پینا روک دیا گیا ہو، اس کے مال و دولت کو چھین لیا گیا ہو، اس کو وطن اور جائیداد سے ہٹا دیا گیا ہو، وہ سب چیزوں کو تکلیف تو محسوس کرتا ہے، لیکن اس کی تسلی ہوتی ہے کہ میں مسلمان ہوں. حالانکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن مجھے اسلام ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب ہدایت میں دیتا ہوں کسی کو تو اس کے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے. وَمَنْ يُرِيدْ أَنْ يُضِلَّهُ، اور جس کو گمراہ کرنے کا وہ ارادہ فرماتے ہیں، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں. حرجہ، اس کے سینے کے اندر ایک حرج اور ڈسٹرب رہتا ہے. کیوں بھائی میں مسلمان ہوں، کیوں میں مسلمان ہوں، کیوں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کیا ہے پرابلم یہ کب تک یہ ہوں گا. ایک ضیق ہوتی ہے، ایک تنگی رہتی ہے، اور اپنے مسلمان ہونے پر شرمندہ رہتا ہے، اپنے مسلمان ہونے کو چھپانے کے مواقع دیکھتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے میرا مسلمان ہونا پہچانا نہ جائے، اندھیرے میں رہے، نکل جاؤں بس ویسے. نام کبھی چینج کر دیا، لباس کبھی چینج کر دیا، طور طریقے کبھی چینج کر دیا، لینگویج کبھی چینج کر دیا. یجعل صدرہ، اور یہ فرمایا کہ جو ایسا کر رہا ہے اس کے بارے میں میرا ارادہ یہ ہے کہ میں نے اس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے. وَمَن يُرِيدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا
فرمایا ایسا ہوتا ہے کہ انما یصعد فی السماء، جیسے آسمان پہ چڑھ رہا ہو اور سامان کچھ بھی نہ ہو تو کیسی الجھن میں ہوگا وہ. اور فرمایا کہ یہ گندگی دل کی گندگی ہے، یہ بے ایمانوں کے دلوں کے اندر اللہ پاک ایسی گندگی کو پیدا فرما دیتے، ڈال دیتے ہیں. انما یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. پھر فرمایا کہ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، یہ جو اسلام پر اطمینان ہے یہ تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے. کہتے ہیں اللہ اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، وہ ہے کیا؟ اور جو اسلامی زندگی ہے بس وہ سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ سب ٹیڑھے راستے ہیں. قد فصل الآیات لقوم یذکرون، نصیحت لینے والوں کے لیے ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے. لہم دار السلام. اب یہ کہ اگر کوئی آدمی ہر قسم کے پرابلمز میں، ہیڈکس میں، حالات میں، ٹینشن میں، اسٹریس میں، دوسری تمام دشواریوں میں اپنے آپ کے مسلمان ہونے پر مطمئن ہے، خوش ہے، تو اس کو ملے گا کیا؟ اللہ فرما رہے کہ لہم دار السلام عند ربہم، ان کو ان کے پروردگار کے پاس سلامتی کا گھر مل جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تمام آفات سے، تمام مکمل درجے میں سلامتی اور تمام راحتوں اور آراموں کو مکمل درجے میں نصیب کر دیا جائے گا. چونکہ سلامتی ہی یہاں پہ پرابلم بنی ہوئی تھی، مسلمان ہونے کی وجہ سے سلامتی نہیں رہ رہی تھی. نہ جان کی سلامتی، نہ مال کی سلامتی، نہ عزت کی سلامتی، نہ جاب کی سلامتی، نہ تعلقات کی سلامتی، نہ امن کی سلامتی، ایک ہمیشہ خوف 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 خوف. اللہ نے فرمایا کہ لہم دار السلام، ان کو سلامتی کا گھر دے دیا جائے گا. وہ گھر پورا سلامتی کا ہوگا، سننے میں سلامتی، دیکھنے میں سلامتی، بولنے میں سلامتی، رہنے میں سلامتی، پہننے میں سلامتی، دوستوں میں سلامتی، اور جناب ہر چیز میں سلامتی ہے وہاں پہ. لہم دار السلام عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس. وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ان کو دے دی جائے گی. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ولیہم، اللہ پاک ان سے محبت کر لے گا، ان کا ولی بن جائے گا، ان سے تعلق پیدا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا متعلق بنا لے گا. وہ ولیہم بما کانوا یعملون، ان کے عمل کے سبب. چونکہ جو آدمی ان چیزوں پر راضی ہوگا، اسلام کے لیے اس کا دل مطمئن ہو جائے گا، تو وہ اسلام کے مطابق چلے گا. تو ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا ولی بنا لے گا، اپنا دوست بنا لے گا، اپنے ساتھ علاقہ خاص پیدا کر لے گا، جن کو ولایت کہتے ہیں. اس میں محبیت بھی ہوتی ہے، محبوبیت بھی ہوتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی اس بندے کو چاہنے لگتے ہیں اور یہ بندہ بھی پھر اللہ کو چاہنے لگتا ہے. اور اللہ سے محبت والا تعلق قائم ہو جائے، بہت بڑی نعمت ہے. یہ قرآن اسلام کے بہت سے ثمرات جو دوسری جگہوں پر بیان کیے گئے، لیکن اس جگہ پر اسلام کے 2 ثمرے خاص بیان کیے گئے. ایک تو یہ کہ تم یہاں پر سلامتی کے بارے میں تھوڑا سا پریشانی میں ہو، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی سلامتی طے کر دی جائے گی اگر اسلام پر تم اپنے آپ کو خوش کر لیے. بہت سے نوجوان پوچھتے ہیں کہ بھئی اسلامی زندگی سے ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ بھئی سلامتی کا گھر ملنے والا ہے، ہمیشہ کی سلامتی، جنت، مزے. اور یہ عارضی اور ٹیمپرری دنیا کے اندر آدمی کا جو وقت گزر رہا ہوتا ہے، گزرنے کے بعد اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنا وقت گزرا، خواب و خیال تھا. بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آدمی آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ ہو جائے. خیال ہوتا ہے، ایک خواب پڑا تھا زندگی کا، ایسا لگتا ہے وہ تو ختم ہو چکی ہوگی اور ہمیشہ کے مزے شروع ہو جائیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ سلامتی کا گھر ہوگا لہم دار السلام. اور دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ولی ہو جائے گا. ایک ہے ہمارا اللہ کو چاہنا اور ایک ہے اللہ پاک کا ہم کو چاہنے لگ جانا. یہاں ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے کو پسند کرنے لگتے ہیں. آپ چاہے کتنے پسند ہونے کا دعویٰ کرو، کتنے پسند کرو، کام بننے والا نہیں ہے. جہاں ان کی طرف سے پسند ہو جائے وہ، اور وہ پسند کب کریں گے کسی بندے کو؟ جب اسلام اس کی زندگی میں آ جائے گا. اس لیے دنیا میں یہی دیکھا ہے میرے دوست، پوری دنیا کے مسلمان ایک طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں، انڈیویجول حالات میں بھی اور کلیکٹیولی حالات میں بھی. لیکن ان سب میں مشترکہ جو چیز چاہیے، جو مطلوب ہے شریعت میں، وہ یہ ہے کہ تم اپنے اسلام پر خوش ہو جاؤ اور اپنے اسلام پر کامل ہو جانے کی کوشش کرو کہ اسلام مکمل طریقے پر آ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ پڑھ لیجیے.